کل تقریباً عصر کی بات ہے یا جمعے کی بات، ہاں جمعے کی بات، کہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ آئے، انہوں نے اسلام کے ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں، نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں ہمارے پاس، تبلیغ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، تو ذرا پریشان نظر آ رہے. تو میں نے پوچھا کہ یار وہ ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی عورت ہے، تو ان کا ایک مسئلہ ہے، تو آپ ٹائم دیں. تو اس وقت تو کوئی ٹائم طے نہ ہو سکا، لیکن آج پھر صبح سے انہوں نے کہا آج ٹائم دے، لازمی ان کو لے آنا ہے، ان کا مسئلہ سنیں. میں نے کہا اچھا پھر مغرب کو آنا. تو مغرب کو جب وہ جوڑا آیا، میاں بیوی آئے، تو میں نے ان کا مسئلہ سنا، میں نے دیکھا. لیکن آپ سب کے لیے ذرا اس کے اندر ایک سبق ہے، اور واقعہ بیان کرنا نہیں ہے. دراصل اس کے اندر جو سبق ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کیا سنایا کہ میاں بیوی تھوڑا سا اپنے ایک بیٹے کی وجہ سے آپس میں ان کی تو میں ہوئی. وہ بھی اس وجہ سے بیٹے نے اپنے کسی رشتہ دار کو ذرا اونچا بولا، یا زیادہ سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی بے عزتی کے الفاظ کہے. تو معاملہ سننے سے پہلے یہ میاں بیوی دونوں آپس میں لڑ پڑے. ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں، پہلے ہی آپس میں لڑ پڑے. بیوی ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بھئی ہم ان کے گھر نہ جائیں، معاملہ بڑھے گا، یا بیٹے کو نہ بلائیں، معاملہ بڑھے گا. تو لیکن یہ آپس میں اتنے الجھے تو کہ خامد نے بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا شروع کر دی. اگر تو نے بیٹے سے رابطہ رکھا، حالانکہ اس کا بھی بیٹا تھا خامد کا، اگر تو نے بیٹے سے رابطہ رکھا یا اس سے بات کی تو پھر طلاق ہو جائے گی. 1 دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی. اب بیوی کچھ اندازہ لگتا تھا کوئی پڑھے لکھے خاندان کیا، یا اس نے کوئی اس معاملے کو سیریس لیا، تو وہ گھر سے الگ ہو گئے یا خامد سے الگ ہو گئے. اور خامد کو بھی اس کے بھائی جو بیٹھے تھے وہ اس کو الگ لے کر گئے. تو بات یہاں 2 مرتبہ تک پہنچی. تو میں نے پوچھا اس سے، خامد سے، بھائی آپ نے پہلے تو آپ کاروبار کون سا کرتے ہیں، کام کون سا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں فلاں ہوٹل پہ نا یہ روٹی پکاتا ہوں. میں نے کہا بات وہی ہے کہ آپ نے او دیکھا نہ تو دیکھا، دوسروں کی بات پہ تحقیق کیا بغیر آپ نے وہی تنور والا معاملہ کیا کہ تنور میں گرمائش سے آپ نے بھی غصہ ہوئی گرم کر کے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ بات سننے کے بعد میں پہلے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کریں گے. تو تھوڑا سا شرمندہ تو ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی، مرد بھی اتنے زیادہ ہیپر ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں کہ کسی کی بھی نہیں سنتے. صرف فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، یہ بات میرے کانوں تک پہنچی ہے، تو کیوں پہنچی ہے، بس وہ حقیقت تھی یا نہیں تھی، یا اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا تھا، یا وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، معاملہ کیسے پہنچا، اس سے بجائے پہلے خود میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے. آخر ماں ہے، اس نے کو تھوڑا بہت دفاع کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، اور ماں کا جگر ایک الگ ہوتا ہے. باپ کے جگر سے باپ کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، ماں کے اندر ذرا اولاد کی وجہ سے کم قوت برداشت ہوتی ہے. لیکن اس نے یہ 2 لفظ کہہ دی. اب بیوی الگ گھر کے اندر رہ رہی ہے، بیٹی کے پاس رہ رہی ہے، اور خامد الگ اپنے گھر میں رہ رہے. اب منتیں کر رہے ہیں کہ آؤ، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، وہ تو میں نے یوں کہہ دیا تھا، وہ تو میں نے 2 مرتبہ کہا ہے، وہ تو میں نے پھر یوں کہا کہ ہو جائے گی. اس طرح کے سارے منت ترلے. پھر مجھے بھی کہنے لگا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے بینیفٹ ملے گا کہ بھئی میں نے یہ طلاق نہیں کہی، یہ طلاق جو ہے نہیں ہوگی، یا تھوڑی ہوگی، یا گنجائش ہوگی. مطلب جو بھی ہوگی وہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا، دیکھیں گے الفاظ کو بھی، اور اس کے آگے پیچھے معاملے کو دیکھیں گے کہ بھئی معاملہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والا مرد، جس کے اندر قوت برداشت اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ بڑے سے بڑے مشکل کام بھی اس نے سر کرنے تھے، لیکن وہ اتنا کمزور واقع ہو رہا ہے کہ بعد میں اپنے گھر کو توڑنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنی گندی چیز ہے، اگرچہ اللہ نے اس کو حلال تو کی ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح کے اندر، کہ سب سے گندی چیز جو حلال تو ہے ضرورت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو حلال کیا، وہ کیا ہے گندی چیز لیکن حلال ہے، جائز ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے جس کے الفاظ یوں ہیں، یحتز بہ عرش الرحمن،
جب کوئی جوڑا آپس میں ان کے اندر طلاق ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، خاوند طلاق دے دیتا ہے یا عورت ڈیمانڈ کر لیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ نے حلال چیزیں جو زمین پر پیدا کی ہیں ان میں سے سب سے گندی ترین چیز طلاق ہے، اس لیے ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بریک لگائیں، بریک دو بھائی، خامد کی بھی بریک نہ ہو، اس کا بھی سٹاپ نکلے بھائی طلاق تک، یا عورت کی بھی طلاق تک ڈیمانڈ ہو، تو یہ چیزیں بہت ہی نامناسب ہیں، بہت ہی گندی ہیں، بہت ہی غلط ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا ایک عجیب سے ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جمعے کے اندر یہی باتیں کی، کیونکہ زیادہ تر میرا ٹاپک جو ہوتا ہے معاشرتی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں میں نے یہ معاملہ ذرا زور دے کر طلاق کے بارے میں کہ بھائی اس کے اندر آگے نہ بڑھو، ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا، گھر سے گھر ٹوٹے گا، باپ جب طلاق دے گا تو بیٹا اس کا دل بڑھ جائے گا، وہ بھی اس طرح بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ تو میں ممبر سے اترا، نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ایک لڑکا میرے سامنے آیا، وہی محلے کا، سلام کیا، کہتے سر یہ آپ نے کیا موضوع چھیڑ دیا ہے، اس طرح تو میرا ابا میری ماں کو روزانہ کہتا ہے کہ کبھی وہ کھانا دیر سے پکائے تو طلاق کی دھمکی کو دے دیتا ہے، کبھی نمک مرچ کم ہو تو بھی طلاق کی دھمکی دے، یہ تو ہمارے گھر کا روز کا معاملہ ہے، تو آپ کہتے ہیں ایسے گھر ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے تو کبھی اس کو سیریس نہیں لیا۔ تو یہ ہے ہماری سچویشن کہ حلال حرام سارا مل کے چل رہا ہے۔ اب ان کے گھر کی پوزیشن ایسی بھی ہے، ایسی بھی اللہ نہ کرے کہ بھئی گھر میں سے کوئی فرد کبھی ایک آدھ نماز پڑھ لی تو پڑھنی تو ختم، دین کے ساتھ تعلق بہت ہی کمزور، پیسے کی فراوانی، لیکن ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا نصیب فرمائے، طلاق کو طلاق سمجھیں، بیوی کا مذاق مت اڑائیں، اللہ رب العزت تمہارے گھر کو بچائے اور بیویوں کی عزت کو بچایا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بہترین اخلاق والا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش ہے۔